نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون۔ یہاں سے رب تعالی بنی اسرائیل کے بارے میں بیان فرما رہے ہیں۔ اسرائیل یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا، اور بنی اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد کو کہتے ہیں۔ یہ ایسی قوم تھی جس کو رب تعالی نے اپنے بہت سارے انعامات سے نوازا تھا۔ اس قوم کے اندر رب تعالی نے ہزاروں کی تعداد میں انبیاء کرام کو بھیجا، اور اسی قوم کے اندر رب تعالی فرماتے ہیں وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا وَآتَاكُمْ، میں نے تمہارے اندر بادشاہت رکھ دی تھی۔ یعنی یہ قوم ایسی تھی جس کے نسلوں میں رب تعالی نے بادشاہوں کو پیدا کیا تھا، لیکن اس کی بد نصیبی ایسی تھی کہ رب تعالی کی اس نعمت کو ٹھکرایا انہوں نے، بادشاہی سے ہٹ کر یہ لوگ غلامی کی زندگی بسر کرنے لگے۔ اور انہی کے بارے میں رب تعالی نے فرمایا وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، کہ جب دن کو یہ چلتے تو میں رب تعالی ان کے اوپر بادلوں سے سائے کرتا، یعنی ان کا دھوپ کے اندر چلنا بھی مجھے اللہ سے برداشت نہیں ہوتا تھا، اتنی انعامات اس قوم کے اوپر میں نے کیے تھے۔ اور رب تعالی فرماتے ہیں ان کا کھانا بھی آسمانوں سے آتا تھا، من و سلوہ، میٹھا بھی اور ذائقے دار بھی۔ تو رب تعالی نے اس مقام پر ان کو کہا، اپنا احسان جتلایا اور یاد دلایا کہ میں نے تمہارے اوپر اتنی انعام کیے ہیں، تم ان کو یاد کرو۔ فرمایا یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اذکروا نعمت التی انعمت علیکم، یاد کرو اس میری نعمت کو جو میں نے تمہارے اوپر کی ہے، یعنی تمہارے اندر انبیاء بھی بھیجے اور تمہیں بادشاہت بھی عطا کی ہے، یہ میری نعمت ہے، اس کو تم یاد کرو۔ وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ، اور پورا کرو تم میرے وعدے کو۔ وعدہ انہوں نے کیا کیا ہوا تھا اللہ تعالیٰ سے، یعنی رب تعالیٰ نے جب تورات اتاری ان کے اوپر، اس تورات کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کا بیان تھا، اور اس تورات کے اندر قرآن کا بھی ذکر تھا کہ آخری پیغمبر آئے گا اور اس کے اوپر قرآن کے جیسی کتاب نازل ہوگی، اس کو ہم مانیں گے، دل و جان سے تسلیم کریں گے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے یہود کے مولوی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل لوگوں کو سناتے تھے، قرآن کی باتیں بتاتے تھے، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو ضد میں آ گئے، کیونکہ وہ مولوی تھے، پیر تھے، لوگوں کے چندے کھاتے تھے، اور انہوں نے کہا کہ جب ہم لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقانیت بتائیں گے تو لوگ ادھر چلے جائیں گے اور ہمارے اڈے خالی پڑ جائیں گے۔ اسی رب تعالی نے پھر فرمایا کہ اوفوا بعہدکم، جو تم نے میرے ساتھ وعدہ کر رکھا تھا اس کو پورا کرو۔ اوفی بعہدکم، اور میں تمہارے اوپر اپنا عہد پورا کروں گا۔ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، اور مجھ اللہ ہی سے ڈرو۔ تم لوگوں سے ڈرتے ہو، دنیا کے اسباب سے ڈرتے ہو، مجھ اللہ ہی سے ڈرو۔ وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ، اور ایمان لے آؤ اس چیز پر جو میں نے اتاری ہے، اور وہ تصدیق کرنے والی ہے اس کتاب کی جو تمہارے ساتھ ہے، یعنی اس قرآن پر ایمان لے آؤ، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آؤ۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کی بھی تصدیق کرتے ہیں، اور جو کتاب حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اتاری گئی تھی تورات جو تمہارے پاس ہے، اس کی بھی تصدیق کر رہے ہیں، تم اس کتاب کو مان لو، یعنی قرآن کو مان لو۔ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، اور نہ ہو جاؤ تم اس قرآن کے پہلے انکار کرنے والے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا انکار کرنے والے۔ مشرکین مکہ تو اس سے پہلے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر چکے تھے، رب تعالی نے پھر بھی کہا کہ پہلے تم منکر نہ بنو، یعنی تم جانتے ہو، تمہارے پاس جو تورات کتاب ہے اس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور قرآن جیسی کتاب کا مقام بیان ہو چکا ہے، تم جانتے ہو ان کے مقام کو اور قرآن کی شان کو، پھر بھی نہیں مانتے، تم پہلا انکار کرنے والے نہ بنو۔ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، اور نہ خریدو تم میری آیات کے مقابلے میں بہت تھوڑا ثمن۔
وہ اس طرح کرتے تھے۔ قرآن جو تورات کے اندر نہ جو مقام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کے تھے اور جو مقام جن کے اندر قرآن کی عظمت کو بیان کیا گیا تھا، جو لوگ تھوڑے سے پڑھے ہوتے تھے جن کو پتہ تھا کہ قرآن کا تذکرہ ہے، تو اس کو کہتے، ان لوگوں کو کہتے کہ یہ قرآن اور ہے، یہ نبی اور ہے، جو ہماری کتاب کے اندر جس نبی کا تذکرہ ہے اس کے ساتھ یہ نبی نہیں ملتا جلتا۔ اور جو لوگ بالکل جاہل ہوتے ان کو یہ آیات پڑھنے بھی نہ دیتے تورات کی، جہاں قرآن کا ذکر تھا، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر تھا۔ کیوں نہیں پڑھنے دیتے؟ اس لیے کہ ہمارے چندے بند ہو جائیں گے۔ جو ہم نے اپنا روب جمایا ہوا ہے کہ ہم تمہارے پادری ہیں، ہم تمہارے ملا ہیں، تو لوگ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئیں گے تو پھر ہمارا کوئی پوچھے گا بھی نہیں ہم سے حال احوال۔ تو اس لیے رب تعالی نے فرمایا کہ تم چند ٹکوں کی خاطر قرآن کی آیات کو بیچو نہیں، بلکہ تم اس کی قیمت لگاتے ہو رب کے کلام کی، اور اس کی جتنی بھی قیمت لگاؤ کم ہے۔ وَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ، ایسا کام کرتے ہوئے تمہیں اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ اتنی بڑا کام تم کر رہے ہو اور تمہیں اللہ کا ڈر بھی نہیں ہے۔ آگے رب تعالی نے فرمایا وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور حق کو باطل کے ساتھ ملاؤ نہیں، یعنی حق و باطل کو ملا جلا دیتے تھے، نہیں پتہ چلتا تھا کہ حق بات کون سی ہے اور باطل بات کون سی ہے۔ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ، اور تم حق کو بات کو نہ چھپاؤ، حق بات جو تورات کے اندر بیان کی گئی ہے کہ یہ پیغمبر سچا ہے اور یہ قرآن سچا ہے، تم اس بات کو کیوں چھپاتے ہو؟ لوگوں کے سامنے کہو نا اور ان کو بتاؤ کہ یہ پیغمبر سچا ہے، اس پر ایمان لے آؤ۔ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، حالانکہ تم جانتے بھی ہو یہ بات حق ہے۔ ایک تو ہوتا ہے کہ بندے کو پتہ نہیں ہوتا کہ حق بات کون سی ہے، وہ چھپ جائے تو خیر ہوتی ہے، اگر پتہ بھی ہو کہ یہ بات حق ہے اس کو پھر بھی چھپایا جائے تو اس پر پھر گناہ ہوتا ہے۔ رب تعالی نے بھی یہی فرمایا کہ جب تمہیں پتہ ہے کہ یہ پیغمبر سچا ہے، تمہیں پتہ ہے اس پر اترنے والی کتاب قرآن مقدس سچی ہے، تو پھر تم کیوں انکار کرتے ہو؟ رب تعالی سے دعا ہے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ما علینا الا